جس ایمان کے لیے ہم اپنی ساری چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں، جس ایمان کو ہم اتنا دل و جان سے چاہتے ہیں، کیا وہ ایمان ہمارے پاس ہے بھی نہیں؟ کیا وہ ایمان ہمارے پاس ہے؟ میں ہوں یا آپ ہوں، ایمان تو بہت محبوب ہے، لیکن ایمان بھی تو دل کے اندر ہو، یا صرف بولنے سے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی صفت بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اللہ فرماتا ہے جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، تو مومن کا دل لرز جاتا ہے۔ کیا یہ کیفیت ہمارے اندر، آپ کے اندر ہے؟ یہ ایمان کی پہلی پہچان، پہلی علامت ہے مومن کی۔ اللہ کا نام آ رہا ہے تو بتائیے ہمارے دل کے اندر کوئی خوف، کوئی لرزہ طاری ہوتا ہے؟ پہلی نشانی ہے جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرز جائے۔ کوئی انسان دنیا کے کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی آیا، مفتی صاحب آئے، مولانا صاحب آئے، امیر صاحب آئے، دین کو جاننے والے سمجھنے والے آئے، اس نے کہا اے انسان، اے بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ جب اس نے یہ بات اس کے کان میں چلی گئی ہے تو وہ مومن اگر ہے وہ کہہ دے گا اگر یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، چاہے ماں کا حکم ہو، چاہے باپ کا حکم ہو، چاہے خاندان والوں کا حکم ہو، چاہے کسی کا بھی حکم ہو، اگر یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے میں اس کو ناجائز سمجھوں گا، حرام سمجھوں گا، میں اس کو نہیں کروں گا۔ یہ ہے ایمان مومن کے اندر، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کوئی کام غلط کر رہے ہیں، آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو نہیں کرنا ہے ہمیں، یہ ہے ایمان کی پہلی نشانی۔ یہ کیفیت اگر کسی کے دل میں پیدا ہو رہی ہو تو یاد رکھیے وہ مومن ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے جو مومن کی علامت پہچان ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اس کو غور سے سنیے گا، جب انسانوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس تلاوت کو سن کر کے اس کے دل کے اندر ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے؟ بتائیے۔ اول تو بات یہ ہے کہ ہم اور آپ تلاوت ہی نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے جو روزانہ ایک رکوع تلاوت کرتا ہو؟ ہے کوئی؟ یہ مومن کی علامت ہے۔ کون ہے جو ایک رکوع قرآن کریم میں سے پڑھ لیتا ہو، اپنے محبوب کے خط کو، لیٹر کو، چاہے کہیں سے آیا ہو، دور سے آیا ہو، اس کو سنبھال کر رکھے گا، اس کو بالکل دل کے اندر بسا کر رکھے گا، اس میں نہ جانے کیسے کیسے پھول، گلاب کے پھول، چمیلی کے پھول، نہ جانے اپنے محبوب کے لیٹر میں، خط میں کس طرح کے پھول رکھے گا، سجا کر کے رکھے گا، چاہے اس کے کاغذ گل گئے ہو، سڑ گئے ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، یہ تو میرے محبوب کا، میرے پیار کا لیٹر ہے، میں اس کو کیسے پھاڑ دوں گا، اس کو کیسے ضائع کر دوں گا، اس کا تو بہت خیال رہتا ہے مسلمانوں کو۔ لیکن مسلمانوں، قرآن تو اللہ کا میسج ہے، اللہ کا لیٹر ہے، اللہ کا خط ہے۔ ہم نے، آپ نے کتنا وقت نکالا اللہ کے میسج کے لیے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے؟ بتائیے ذرا۔ ہم اور آپ کہتے رہیں کہ مومن ہے، مومن ہے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے۔ ایک ہی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ آج کل تو میسج آ گیا، موبائلوں کا زمانہ آ گیا، موبائل میں بھی اپنے محبوب کے میسج کو سیو کر کے رکھتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے مسلمانوں کو ٹائم نہیں ہے۔ ایک تو تلاوت نہیں کرتے، دوسری بات تلاوت کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں جیسے راجدھانی ایکسپریس چل رہی ہو۔ ابھی آ رہا ہے رمضان میں، آپ دیکھ لیں گے بعض وقت ایسا آتا ہے کہ مقتدی بھی کہتے ہیں کہ جلدی کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، کہتے ہی نہیں کہتے،
آپ تو آہستہ پڑھتے ہیں. نہیں میرے بھائی، قرآن مذاق نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر ہے رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ایسے قاری ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن خود الٹا اس پر لعنت کرے گا، لعنت کرے گا. آپ یہ سمجھتے رہیں کہ اچھے قاری ہیں، اچھی آواز ہے، نہ جانے کیا کیا پڑھ رہا ہے، کتنی تیز پڑھ رہا ہے، اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن وہ قرآن خود الٹا اس کو لعنت کرے گا. یہ تو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اب پڑھتے ہیں تو قرآن کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں. یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرو قرآن کی جیسا قرآن کریم کو پڑھنے کا حق ہے. حافظ قرآن کو جنت کے درجوں پر، سیڑھیوں پر چڑھایا جائے گا نہیں؟ بتائیے آپ. چڑھایا جائے گا، کہے گا پڑھتے جا چڑھتے جا، جتنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا وہی تیرا آخری منزل ہوگا، جتنی تیز پڑھے گا. حدیث پاک کے اندر حافظوں کو کہے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھے گا تو تیری منزل دور تک پہنچے گی. اگر جلدی پڑھ لے گا تو جلدی اپنے منزل پہنچ جائے گا اور تو نیچے رہ جائے گا. آہستہ پڑھے گا تو جنت کے آخری درجے تک تو پہنچ جائے گا. قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا ہے. دو چیز ہو گئی. تیسری نشانی مومن کی کیا ہے؟ اولا وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرنا. کس پر؟ اپنے رب پر بھروسہ کرنا. مومن حالات سے نہیں گھبراتا ہے. مومن ابھی حالات آ جاتے تو ہم پریشان ہو جاتے، نہ جانے کیا ہو گیا نہیں ہو گیا. ہمیں ایک اللہ پر یقین رکھنا ہے. مومن کبھی بھی پریشانیوں سے نہیں گھبرائے گا، کبھی بھی. جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ پر یقین ہو، وہ کبھی بھی حالات سے نہیں گھبرائے گا. حالات جیسے بھی آ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ تیری مرضی یہی ہے، تو یہی چاہتا ہے، جب تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. مومن یہ کہے گا، گھبرائے گا نہیں. تو تین نشانی ہو گئی. پہلی نشانی کیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر آئے تو اس کے دل کے اندر لرزہ طاری ہو جائے. جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے. تیسرے نمبر پر وہ کسی سے نہ ڈرے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ سے ڈرے، اللہ پر توکل کرے. چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرے. میرے بھائی، اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے. یہ اسلام کا پہلا نمبر پر ہے. اس کے بعد نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. نام ہم عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیں گے لیکن کلمہ طیبہ دل کے اندر ہمارے نہیں ہے تو لاکھ کہتے رہو عبداللہ عبد الرحمن ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. نام چاہے کچھ بھی رکھ لے گا وہ، لیکن دل کے اندر کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عبداللہ ابن ابی ہے. کتنا خوبصورت نام ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا حسین نام ہے. لیکن میرے بھائی، منافقوں کے اندر ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا؟ بتائیے. فاسقوں کے اندر ان کا نام لکھا ہوا ہے. نام کتنا پیارا ہے. معلوم ہوا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان ہونے کے لیے اس کے اندر اسلام چاہیے، اس کے اندر اسلامیت چاہیے. اسلام اس کے اندر نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. سب سے پہلی چیز مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز. اسلام میں سب سے پہلا عمل نماز ہے. روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود. کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر ہماری آپ کی نماز درست نکل آئی تو یاد رکھیے ہم جنت میں ڈال دیے جائیں گے. ہماری نماز اگر گڑبڑ ہو گئی، ہم نماز میں پکڑے چلے گئے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے زکوٰۃ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے صدقہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے حج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اوابین پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، تہجد پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، پڑوسیوں کا خیال رکھا تھا نہیں رکھا تھا، تم دنیا میں
کس منصب پر فائز تھے؟ تم جماعت کے امیر تھے یا نہیں تھے؟ تم مدرسے کے استاذ تھے یا نہیں تھے؟ تم عالم تھے نہیں تھے؟ مفتی تھے یا نہیں تھے؟ یہ کچھ بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہماری نماز درست نکل آئی ہم کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر ہماری نماز خراب نکل آئی، نماز میں پکڑے چلے گئے تو میرے بھائیوں ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج بتائیے ہم اور آپ اپنے گھروں میں بلڈنگ کو کیسے بناتے ہیں؟ کیا ٹائل پتھر لگاتے ہیں، کیا چمکیلے لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لگاتے ہیں تاکہ سانپ بچھو گھر میں نہ آئے ہیں، بل نہ بنے، سانپ نہ آئے، کوئی موذی جانور نہ آئے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ گھر کو کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنا اچھا بناتے ہیں، حسین جمیل بناتے ہیں، لیکن مسلمان مومن بھائیوں آپ بتائیے کیا آپ نے کبھی بھی اپنے ذہن میں دماغ کے اندر اس بات کو پیدا کیا کہ مجھے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، میں قبر کو بھی حسین جمیل بناؤں گا؟ کبھی سوچا؟ جہاں پر سانپ بچھیوں کی بوچھار ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سانپ بچھو مسلط کیے جائیں گے قبر کے اندر، اندھیری کوٹھری ہے، اس قبر کی ہم نے فکر نہیں کی، اس کو بنانے کی ہم نے فکر نہیں کی۔ دنیا کے گھر کو، مکان کو، جو دنیا ختم ہونے والی ہے، جو گھر ٹوٹ جانے والا ہے، اس کو ہم نے کتنا اچھا بنایا، کتنا سنوارا کہ لوگ آ کر ہمیں امیر کہے، مالدار کہے، اچھا کہے، لیکن قبر کی فکر ہم نے نہیں کی۔ میرے بھائی قبر کو اگر روشن کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر نماز قائم کر لو، کریں گے انشاءاللہ، اپنی زندگی میں نماز قائم کر لو تو مومن کی صفت کیا ہے؟ پہلے نمبر پر جب اللہ کا ذکر آئے تو اس کا دل لرز جائے، دوسرے نمبر پر جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس قرآن کی تلاوت سے اس کا ایمان بڑھ جائے، تیسرے نمبر پر وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، چوتھے نمبر پر مومن کی صفت کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرے، پانچویں نمبر پر کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا ہے اس مال و دولت میں سے اللہ کا حق نکالے، غریبوں کا حق نکالے، مسکینوں کا حق نکالے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ پانچ نشانیاں، یہ پانچ علامتیں ہیں مومن کی۔ اگر یہ پانچ علامتیں مومن کے اندر ہے، اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مسلمان ہیں، یہی سچے پکے مسلمان ہیں۔ اگر یہ علامتیں ہمارے اندر نہیں ہے، یاد رکھیے ہم لاکھ دعویٰ کرتے رہے ایمان کا، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب یہ پانچ نشانی آپ کے اندر آ گئی، علامتیں آ گئی تو آپ پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ لہم درجات عند ربہم، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالی سچے مومن کے لیے، سچے مومن کا اللہ کے پاس درجات ہیں، بلند مرتبے ہیں، بلند مقام ہے جنت کے اندر، اور مغفرت کا پروانہ ہے، بخشش کا پروانہ ہے مومن کے لیے، اور بہترین رزق ہے، بہترین رزق ہے مومن کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بیان کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہر انسان کا اللہ سے ایک تعلق ہے کہ نہیں؟ ہر انسان سے، ہر انسان چاہے کوئی بھی انسان ہو، لیکن اللہ نے جس طرح اپنی نعمتوں کو دنیا والوں کو دیا اسی طرح اپنے ماننے والوں کو بھی دیا، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ نے نعمتیں دی، ہاتھ کر دیے ہیں، لیکن ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمایا، وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ کس کی نعمت ہے؟ وہ ایمان کی نعمت ہے، یاد رکھیے گا، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پانچ چیزیں اگر ہمارے اندر ہے ہم مومن ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کا یا نام آئے تو دل لرز جائے، اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، پانچوں وقت اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے، لیکن مسلمان نہیں جاتا۔ مسلمان کے کان میں کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا، بن بنی تاری نہیں ہوتی ہے، کوئی چوٹی نہیں رینگتا ہے کہ اللہ بلا رہا ہے، اللہ پکار رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ پہلی نشانی ہے اللہ کا نام آئے
تو اس کے دل میں لرزہ طاری ہو جائے، لرزہ طاری ہو جائے۔ جب اللہ کی کتاب قرآن کو تلاوت کیا جائے اس کا ایمان بڑھ جائے۔ تیسرے نمبر پر وہ حالات سے نہ گھبرائے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ چوتھے نمبر پر نماز قائم کرے۔ پانچویں نمبر پر جو اللہ نے دیا ہے مال و دولت اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ 5 نشانی ہے۔ اگر یہ 5 نشانی ہے، سچے پکے مسلمان ہیں، سچے پکے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے درجات کو بلند کرتے ہیں جنت کے اندر، اور ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے اور بہترین نعمتوں والا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔